پورا احساس ہے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اردو کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، صرف یونیورسٹی میں نہیں لیکن پوری یو ٹی میں ایک بہت پرانا ڈپارٹمنٹ آف اردو ہے. بہت اسٹوڈنٹس نکلے ہیں وہاں سے، پوری یو ٹی میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری ہماری کنٹری میں پھیلے ہوئے ہیں، یا ٹیچرز ہیں یا کہیں سول سرونٹس ہیں یا پھر باقی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو آج کا سیمینار ہے، میں اعجاز صاحب اور ان کی ٹیم کو، سب کو، فیکلٹی کو مبارکباد دینا چاہوں گی. ویری امپورٹنٹ ٹاپک یو ہیو چوزن. آئی ایم شیور دی ادر فیکلٹی ممبرز جو یہاں پہ ہے، پروفیسر خاکی صاحب ہے، پروفیسر طارق ہیں، اور باقی ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ریسرچ اسکالرز ہیں، all of them will be benefited by it. مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب بھی میں کسی سیمینار یا کسی بھی فنکشن میں لڑکیوں کو بہت تعداد میں دیکھتی ہوں، کیونکہ یہ ایک ہمیں آئیڈیا دیتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں چینجز آ رہی ہیں اور لڑکیاں بھی آگے آگے بڑھ رہی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آف اردو میں کافی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارا اردو کا سبجیکٹ ہے، یہ تو کور سبجیکٹ ہے رائٹ فرام اسکول لیول. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ آج کا جو سیمینار ہے یہ فردر آپ لوگوں کو ٹریننگ دے گا pertaining to ریسرچ and pertaining to your own subject, and you can contribute to the system. جو آج کا یہ پرٹیکولر ٹاپک ہے پوسٹ ماڈرنزم، مجھے لگتا ہے یہ ایک موومنٹ ہے جس کو کہ شاید ان دس پرٹیکولر سیمینار میں کافی ڈیلیبریشنس ہوں گی. اور مجھے لگتا ہے اس کا مین آبجیکٹو جو ہوگا دیٹس کہ ہم بریک ڈاؤن کرے فرام کنونشنل ٹریڈیشنس تھرو ایکسپیریمنٹیشن، اور جو نئی لٹریری ڈیوائسز ہیں، فارمس ہیں، یا اسٹائلس آف رائٹنگ ہے ایٹسٹرا. اور مجھے فردر یہ بھی لگتا ہے کہ جو پوسٹ ماڈرنزم یہ براڈلی جو چیز کو ریفر کرتا ہے وہ ہے سوشو کلچرل لٹریری تھیوریز and a shift in perspective that has manifested in a variety of disciplines. Social sciences بھی ہے، آرٹ بھی ہے، آرکیٹیکچر بھی ہے، لٹریچر بھی ہے، کمیونیکیشنس بھی ہے، اور ٹیکنالوجی بھی ہے. تو اس چیز کو سمجھ کے مجھے لگتا ہے یہ جو آج کا سیمینار ہے بہت ہی ایک امپورٹنٹ سیمینار ہے. اور میں ضرور چاہوں گی کہ جو اس کی ریکمنڈیشنس ہیں وہ آگے ہم ان کو پٹ آن کریں، اور جہاں پہ بھی کوئی انٹرونشن کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں ضرور کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے جب میں ڈی ایس ڈبلیو تھی اور ڈپارٹمنٹ آف اردو کے جو بچے تھے بہت ہی اچھے آرٹیکلس لکھتے تھے، اور مجھے پورا یاد ہے کہ ان آرٹیکلس کو ہمیں ایڈٹ نہیں کرنا پڑتا تھا، حالانکہ نمبر آف ایڈیٹنگ کمیٹیز ہوتی تھی جو ان کو پڑھتی تھی. یہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ ٹیلنٹ، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے جو بچے اردو ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں ان میں ٹیلنٹ بہت ہے، اور ان کے لیے اپرچونیٹیز بھی بہت ہیں. سسٹم میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہت ہیں. جو بیسٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایبزارب ضرور ہو جاتا ہے. آئی ایم اویئر کہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں ڈپارٹمنٹ آف اردو نے بہت محنت کی. جیسے میں نے کہا کہ یہ سبجیکٹ تو کور سبجیکٹ ہے، رائٹ فرام اسکول لیول ہے، اور اس میں انہوں نے بہت محنت کی. اینڈ وی ور ایبل ٹو امپلیمنٹ جہاں بھی ہمارے اردو کورسز ہیں ایٹ دی انڈر گریجویٹ لیول ویری وداؤٹ اینی ہیسل، یہ ہم نے امپلیمنٹ کیے. مابعد جدیدیت کو جدیدیت کے غلبے کے خلاف ایک شدید رد عمل سمجھا جاتا ہے، اور اس حقیقت سے تو ہم سب واقف ہیں
کہ جدیدیت اس صنعتی دور کی پیداوار تھی جو وضاحت اور اظہار کے روایتی طریقے کی جگہ توجیہ اور سائنس کو ترجیح دینے کی قائل تھی، اور جدیدیت میں عقل اور سائنس کی بنیادی اوصاف نے عظیم داستانوں کو تشکیل دیا، لیکن مابعد جدیدیت نے تخلیق کی آزادی اور معنی پر اٹھائے ہوئے پہرے پر اندرونی اور بیرونی دی ہوئی نیک یا ہدایت ناموں کو رد کر دیا، لیک اور ہدایت ناموں کو رد کر دیا۔ مابعد جدیدیت کے اصول نئے ذہنی رویے، نئی ثقافتی اور تاریخی صورتحال سے پیدا ہوئے۔ گویا مابعد جدیدیت ایک ایسی نئی صورتحال ہے جس میں جدیدیت سے انحراف کا پہلو بھی شامل ہے، جو ادبی بھی ہے اور ایڈیالوجیکل بھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ مابعد جدیدیت کا فکری اساس جدیدیت کے ایک بنیادی متبادل کے طور پر ابھر کر اس کا استدلال ہے کہ جدیدیت کا فکری اساس فطرت میں بہت مرکزی سینٹرلائز ہو گیا ہے اور یکسنگی یعنی مونولیتھک ہے، اور اس لیے یہ معمولی شناختوں اور آوازوں کو دبا دیتا ہے۔ اس کے برعکس مابعد جدیدیت سچائی کے واحد معنی کے تصور کو مسترد کرتا ہے اور مختلف قائم شدہ اور طے شدہ مفروضوں کو چیلنج کرتا ہے۔ مابعد جدیدیت ایک ایسا طرز فکر ہے جو سچائی، وجہ، شناخت اور معروضیت کے کلاسیکی تصورات، آفاقی ترقی یا آزادی کے نظریات، واحد فریم ورک، عظیم بیانیہ یا وضاحت کی حتمی بنیادوں کے بارے میں مشکوک نظر سے دیکھتا ہے۔ روشن خیالی کے ان اصولوں کے خلاف یہ دنیا کو اس طور پر دیکھتا ہے جو بے بنیاد، متنوع، غیر مستحکم، غیر متعین اور منقسم ثقافتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مابعد جدیدیت تخلیقی آزادی کا اور اپنی ثقافتی تشخص پر اصرار کرنے کا ایک کھلا ذہنی رویہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں مابعد جدیدیت تخلیق کی آزادی اور تکثیریت کا فلسفہ ہے جو مرکزیت اور کلیت پسندی کے مقابلے میں ثقافتی بقلمونی، مقامیت اور تہذیبی حوالے اور معانی کے دوسرے پن the otherness of meaning کی تعبیر پر اور اس تعبیر میں قاری کی شرکت پر اصرار کہتا ہے۔ جیسا کہ ایہاب حسن نے تبصرہ کیا کہ مابعد جدیدیت کا خلاصہ ڈی اور ڈی سے مشتق الفاظ جو مابعد جدید فکر میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں دراصل اردو میں ہم رد کا سابقہ استعمال کرتے ہیں اور انگریزی میں ڈی کا سابقہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ایہاب حسن نے اپنی تحریروں میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مابعد جدیدیت میں ڈی کتنا اہم ہے۔ مثال کے طور پر ڈی کنسٹرکشن، ڈی مسٹیفیکیشن، ڈسکنٹینیوٹی، ڈفرینس، ڈسپلیسمنٹ، ڈسپرسل، ڈسیمینیشن وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت اور افسانے کے درمیان کے حد اکثر مابعد جدیدیت میں تحلیل ہو جاتی ہے، نہ تو تاریخ نگاری اور نہ ہی سائنس کی تحریر اس کے بنیادی اصولوں کے بارے میں شکوک و شبہات سے مستثنیٰ ہے۔ مابعد جدید نے پرانے اور مروجہ سانچوں کے تحت لکھے جانے والے ادب کو نہ صرف رد کیا بلکہ ان کی حیت پر بھی کاری ضرب لگایا۔ چنانچہ مابعد جدیدیت کے تحت ایسا ادب تخلیق ہونے لگا جس نے تکنیک، حیت اور اسلوب کے روایتی تصورات کو ختم کیا اور فکشن کے روایتی عناصر کو رد کر کے اس کی بنیاد بالکل نئے اور مختلف عناصر پر قائم کی۔ مابعد جدید ادب نے مندرجہ ذیل کچھ نئے تکنیکوں کو متعارف کرایا۔ کہ آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ ادب فلسفہ نہیں ہے بلکہ ادب فنون لطیفہ کا حصہ ہے، اور جب فنون لطیفہ کا حصہ ہے تب آپ کو اپنی جڑوں کی طرف جانا پڑے گا، اور جب آپ اپنی جڑوں کی طرف جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اردو ادب کی جب ابتدا ہو رہی تھی تو زبان بھی
اور ادب بھی مرہون منت ہے کس کی؟ فارسی، عربی، یعنی مشرقی تنقید. ٹھیک ہے. بہت بعد میں مغربی تنقید کے حوالے وہاں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اردو ادب کو دیکھتے ہیں تو دو دھارے بیک وقت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا، اب اس دو دھاروں کو آپ دو طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. کیا نہر کے دو کنارے ہیں یا دو نہروں کے الگ الگ کنارے ہیں؟ تو یہ دو دھارے ہیں، ہمیں ملانا ہے. ایک مشرقی تنقید کا ہے اور ایک مغربی تنقید کا ہے. تو جب ہم ادب پہ بات کرتے ہیں، حالانکہ بہت ساری اصطلاحیں ایسی آ گئی ہیں جس کا ذکر ہوا ہے، جدیدیت، مابعدی جدیدیت، ساختیات، یہ ساری اصطلاحیں میں ان سے گریز کرتا ہوں. اور گریز کرتے ہوئے پہلے اپنی جڑ کی طرف آتے ہیں. عربی تنقید کیا کہتی ہے؟ عربی تنقید نے سجا پہ زور دیا، سین جیم عین سجا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللفظ والمعنی فہذا هو الحد. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ لفظ اور معنی کے باہمی رشتے سے اگر کوئی مفہوم نکل کر کے آتا ہے تو یہی اس کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ بھاگنے کی کوشش نہ کرو. یہ عربی تنقید کے نچوڑ. اچھا، عربی تنقید سے فارسی تنقید کی طرف جب آتے ہیں تو فارسی تنقید بھی صنائع اور بدائع کے استعمال پہ زور دیتی ہے. پورا کا پورا 4 مقالہ موجود ہے. میں یہ مشرقی شعریات کی طرف آ رہا ہوں. اچھا، اگر ہندوستان کی سرزمین پہ غور کریں تو سنسکرت ہے نا. اچھا، سنسکرت کیا کہتا ہے؟ سنسکرت کا ایک بہت ہی واضح جملہ ہے کہ شبد آرتھو کاویم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معنی لفظ دیتا ہے وہی ادب ہے. اور اسی لیے سنسکرت شعریات میں سب سے بڑی چیز جو نکل کر کے آتی ہے وہ رس اور النکار کا فلسفہ ہے. اب آپ دیکھو یہ رس اور النکار کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جمالیات کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ ادب فلسفہ نہیں ہے، فنون لطیفہ ہے. اور جب فنون لطیفہ ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق پہلے جمالیات سے ہے، فلسفے سے بعد میں. ٹھیک ہے. تو اب ادب کی تفہیم کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ چلیے، اردو میں جو تنقید کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اردو میں تنقید کی پہلا نقش، پہلی اینٹ اگر کہیں نظر آتی ہے تو وہ مثنوی میں. کون سی مثنوی؟ وہ کتب مشتری میں. جب در شرح شعر گوید میں وہ پوری تفصیل ہے جس میں پوری مشرقی شعریات کا نچوڑ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر میں پورے اشعار لکھ کے لایا تھا لیکن 2-3 شعر سنو. اگر فام ہے شعر کا تجھ کو چھن، چنے لفظ لیا ہور معنی بلند. یہاں بھی لفظ اور معنی کی بات آ گئی. پھر اس کے کہتے ہیں رکھیا ایک معنی اگر زور ہے ولے بھی مزہ بات کا ہور ہے. اگر خوب محبوب جوں زور ہے. کبھی تم نے غور کیا کہ یہ صرف دکن ہے جہاں محبوب کو سورج سے تشبیہ دی گئی، اور کسی شاعری میں محبوب کو سورج سے تشبیہ دی ہی نہیں گئی. پتہ نہیں آپ لوگ نے کبھی اس پر غور کیا کہ نہیں کیا. وہ یہاں کہتا ہے کہ اگر خوب محبوب جوں سور ہے، یعنی اگر وہ محبوب سورج کی طرح بہت خوبصورت ہے، سوارے تو نور علی نور ہے. اب یہاں دیکھو کہ یہ پورا کا پورا زور جو ہے لفظ اور معنی پہ آ رہا ہے. تو گویا تنقید کی ابتدا ہوتی ہے ایک دھارے میں، تو ہم لفظ اور معنی اور جمالیات کی طرف جاتے ہیں. اچھا، آپ دیکھیے 2-3 باتیں میں ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر ان سوالات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اصطلاحات ہیں میں نہیں چاہتا کہ الجھوں. میں ایک نئی بات کہنا چاہتا ہوں، اور چونکہ یہاں طالب علم موجود ہیں کہ سمجھیں گے کیسے کہ جدیدیت کیا ہے، مابعدی جدیدیت کیا ہے، مارکسیت کیا ہے، کلاسیکیت کیا ہے، اس کی تفہیم کیسے ہو. تو میں اپنے پورے پیپر کا ایک ہی حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، حالانکہ بہت اہم بات تھی. بہرکیف تو سوال یہ ہے کہ ادب کیا ہے. میں نے ابھی اٹھائی بات، تو بتاؤ ادب کیا ہے. ہم ادب کہتے ہیں کہ ادب تفسیر زندگی بھی ہے، ادب تصویر زندگی بھی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ادب اگر صرف تصویر زندگی ہو، ادب اگر صرف تفسیر زندگی ہو تو وہ کچھ اور علم ہو سکتا ہے، ادب نہیں ہو سکتا. ادب کب ہے کہ تفسیر زندگی کے ساتھ ساتھ تصویر زندگی ہو جو بصیرت سے مسرت کا ادراک کراتی ہو. اور یہ مسرت سے بصیرت تک کا جو ادراک ہے وہ جمالیات کا ہے. یعنی ادب اگر کسی بھی تفہیم کے زاویے سے اگر آپ ادب کو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں ضرور، مگر اس جمالیاتی نقطہ نظر کو آپ جدا نہیں کر سکتے. اگر آپ جدا کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب کو فنون لطیفہ کے صف سے باہر کر دیں گے.
جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کو سمجھنا اور سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے. کیا جدیدیت مابعد جدیدیت کی توسیعی شکل ہے یا اس کا تضاد ہے یا کوئی اشتراک ان میں ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو جدیدیت کا آغاز جو ہے انگریزی ادب میں یورپ میں 1910 سے ہوا اور 1930 تک جاری رہا. یہ جدیدیت کے عروج کا زمانہ تھا. حالانکہ اردو میں یہ رجحان 1955 اور 60 کے قریب سامنے آیا. جب ہم عالمی یورپی سطح پر مابعد جدیدیت کی بات کرتے ہیں تو یہ 1980-90 کی بات ہے. جب ہم مابعد جدیدیت کی بات کرتے ہیں تو ایک دو اصطلاحیں ذہن میں آتی ہے. ایک ہے پوسٹ ماڈرن، پوسٹ ماڈرنٹی اینڈ پوسٹ ماڈرنزم. پوسٹ ماڈرنٹی یا پوسٹ ماڈرن کے جو اصطلاحیں ہیں وہ تمام علوم میں استعمال کی جاتی ہیں جو سماجی علوم ہیں. اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جب ہم پوسٹ ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں تو یہ ادبی اصطلاح بن جاتی ہے. پوسٹ ماڈرنزم کا تعلق ادب اور کلچر کی تبدیلیوں سے ہے. یہ مابعد جدیدیت جو ہے اس کو ہم جدیدیت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں. جدیدیت کو ہم روشن خیالی کی تحریک سے الگ نہیں کر سکتے. اس لیے روشن خیالی کی تحریک، جدیدیت اور مابعد جدیدیت ایک مسلسل عمل کا نام ہے. روشن خیالی کی تحریک جو ہے وہ تقریباً ایک صدی سے بھی زائد عرصے تک قائم رہی. اس تحریک سے وابستہ مختلف ممالک کے مفکرین رہے. یہ مفکرین کے درمیان فکری رویوں کا فرق بھی تھا، لیکن اس بات پر متفق تھے کہ فہم و ادراک اور استدلال سے سماج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کو اس لیے ایج آف ریزن بھی کہا جاتا ہے اور ہم اردو میں دور استدلال کہہ سکتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ سماج کو کیسے بہتر بنایا جائے، سماجی بہبودی کس طرح سے ممکن ہو، ایک فرد کی آزادی کیسے ممکن ہو. تو اس طرح سے روشن خیالی نے بہت سے مفروضات قائم کیے تھے جن کو ہم بعد میں میٹا نریٹیوز کہتے ہیں، جس کو ہم ایک عظیم بیانیے کہتے ہیں. 20ویں صدی کی آخری دہائیوں سے لے کر آج تک مابعد جدیدیت کے موضوع پر کافی کچھ لکھا جا چکا ہے. فکری لامحدودیت مابعد جدیدیت کی گویا شناخت ہے، کیونکہ یہ کسی سکہ بند یا نظریات کلیہ بندی کو سرے سے تسلیم نہیں کرتی ہے. مابعد جدیدیت کا نظریہ زمانی صداقتوں پر مبنی آئیڈیالوجی پر مبنی ہے، جس میں بیانیہ کو دریافت کیا گیا ہے اور معروضی صداقتوں کو تسلیم کرتے ہوئے تجریدیت کو رد کر دیا گیا ہے. یہ نظریہ اپنے مزاج میں علمی اور عملی نوعیت کا بھی ہے، جو کہ معاصر زندگی کی تکثیریت کو ابھار کر افتراقات کو منظر عام پر لاتا ہے. حالانکہ مابعد جدیدیت میں بھی فن کی وہی اہمیت ہے جو جدیدیت یا دوسرے ادوار میں رہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مابعد جدیدیت فن کے میکانیکی شعور کی نفی کرتی ہے. اس کے نزدیک صالح ادبی قدریں زندگی کی حامل ہوتی ہے. اگرچہ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی مابعد جدیدیت پر کافی کچھ لکھا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے، تاہم ابھی بھی اس رجحان کے کئی مخفی گوشوں کو سامنے لانے کے امکانات روشن ہیں.
शोबे उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इसी अहमियत के पेश नज़र माबाद जदीदियत और उर्दू अदब पर एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया है। ये सेमिनार इस एतबार से भी काफ़ी अहमियत का हामिल है कि गुज़श्ता साल शोबे उर्दू की एलुमनी मीट में वाइस चांसलर मोहतरमा नीलूफर खान साहिबा ने शोबे से एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। लिहाजा मैम ये सेमिनार उनकी ख्वाहिश की एक तरह तकमील की साई भी है। इस सेमिनार में बैरूनी ममालिक जैसे अमेरिका, कनाडा और मिस्र वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले कई मंदूबीन माबाद जदीद अदब और तनकीद के हवाले से ऑनलाइन मकालात पेश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस सेमिनार में पेश किए जाने वाले मकालात अदब फ़हमी के तसव्वुरात पर रोशनी डालते हुए माबाद जदीद अदब की इफ़ाम व तफ़हीम में नए इम्कानात को बरोए कार लाने में मुआविन होंगे।